تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ دارالافتاح اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز جنازہ سے متعلق۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ سلسلے میں نماز جنازہ کے حوالے سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، نماز جنازہ کی ابتدا جو ہے یہ کیسے ہوئی، اور اگر نماز جنازہ جو ہے وہ ایک سے زائد ہوں تو ان میں کیا ایک ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا ہر ایک کا الگ الگ جو ہے وہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کے سلسلے میں ہم یہ بھی جو ہے وہ سیکھیں گے کہ کون کون اشخاص جو ہیں وہ میت کو کندھا دے سکتے ہیں۔ کیا جو شوہر ہے یہ اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ سارے سوالات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے دارالافتاح کے اسلام بھائی کی طرف۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اور کسی ایک نے بھی اگر ادا کر لی تو بقیہ پر جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اور اگر علم ہونے کے باوجود کسی نے بھی جو ہے وہ نہ پڑھی تو جن جن کو علم تھا وہ سب جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس نماز جنازہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق لازم آتے ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جائے، ملاقات ہو تو سلام کیا جائے، چھینک آئے اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ انہی میں سے ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ترغیب بھی ارشاد فرماتے، اور آپ اپنے اصحاب سے باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے آج، جیسے ایک روایت میں بڑی تفصیل سے آپ نے سوالات اصحاب سے کیے کہ آج کون ہے جس نے صبح روزے کی حالت میں کی ہے، آج کون ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، تم میں سے کون سا آدمی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے آج نماز جنازہ بھی پڑھی ہو۔ تو یہ سوالات جب کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ہر سوال کے جواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے رہے آنا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ، میں نے آج مریض کی بھی عیادت کی ہے، میں نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، اور نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے، اور صبح بھی روزے کی حالت میں کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ باتیں جمع ہوتی ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نماز جنازہ سے ایک تو وہ فرض کفایہ والی صورت، اب کثیر لوگ جب شریک ہوتے ہیں تو ایک فائدہ میت کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ روایتوں میں فرمایا جس کی نماز جنازہ میں جو ہے وہ 3 صفیں ہو جاتی ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت کے اعلان فرمایا۔ مختلف روایتوں میں 40 مرد اور دیگر کے بارے میں، اور اسی طرح اس پڑھنے والے کو ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے
کہ روایتوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو اس کی طرف سے ان کو تحفہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ مغفرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ, جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے ان کو بھی فائدہ, لوگ زیادہ ہوں گے اس کو بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے لوگ ان کے لیے, چونکہ جنازے میں دعا ہوتی ہے اس کے لیے سفارش کی جا رہی ہوتی, اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے, تو دونوں کی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ایک قرات فرمایا کہ جنازے میں جو آئے, جنازے نماز پڑھی اور پھر تدفین تک اس کے ساتھ رہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے, اور جو صرف جنازے تک شریک رہا, جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو 1 قرات جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے جو ہے وہ سنا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی کتنی برکت ہے. ایک تو وہ جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے, اور پھر جو جنازہ پڑھنے والا ہے, نماز جنازہ ادا کرنے والا ہے, اس کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی بشارت ہے. تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل نماز جنازہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز جنازہ کے اندر کتنے اور کون کون سے جو ہے وہ فرائض ہیں؟ دیکھیے, نماز جنازہ میں اس کے 2 رکن ہیں جی, اور ان میں ایک تو ہے کہ 4 تکبیرات اور 1 قیام. ٹھیک ہے, یہ 2 رکن ہیں, اور 3 اس کی سنتیں ہیں جسے سنت مؤکدہ کہا گیا ہے. سبحان. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے جو سبحانک اللہم و بحمدک, اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز جنازہ میں معروف ثنا پڑھی جاتی, اور ایک دعا ہے اور درود پاک ہے. تو 3 چیزیں, یعنی ثنا ہونا, درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, اور اس میت کے لیے دعا, یہ 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہے, اور 2 چیزیں اس کے جو ہے وہ رکن میں سے ہیں. رکن یعنی کہ فرض کی حیثیت جو رکھتی ہیں. اب بقیہ اس کی جو ہے وہ اور اعتبار سے یعنی وہی شرائط گنوائی گئی ہیں کہ نمازی ایک وہ پاک صاف ہو, طہارت والا ہو, کہ کچھ شرائط میت کے حوالے سے ہے کہ اس کو بھی غسل دیا گیا ہو, پاک صاف ہونا, میت کا سامنے موجود ہونا, ٹھیک, دیگر اس کی جو ہے وہ شرائط کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. صحیح. اچھا حضور, ابھی آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ کی جو سنتیں ہیں اس میں سے جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ دعا جو ہے وہ پڑھی جائے. عمومی طور پر جو دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, اگر کوئی شخص ہے جس کو یہ دعا ہی نہیں آتی تو اس کے لیے حکم شرعی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. لوگ بہت بہت بڑے مضامین یاد کر لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی پوئم یاد کر لیتے ہیں اور سناتے ہیں ان کو, اپنی زبان ہو یا نہ ہو, انگریزی میں ہو کسی اور زبان میں, اس کو یاد کرتے ہیں. بڑی بڑی کہانیاں یاد ہوتی ہیں, پورے اشعار غزلیں یاد کر لیتے ہیں, دیگر کئی معاملات یاد کر لیتے ہیں. لیکن ایک تعداد ہے کہ وہ جنازے کے حوالے سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا نہیں آتی ہے جنازے کی. یعنی ایک وہ ایسا کہ جو ہر وقت ساتھ رہنا ہی ہے, خود کا انتقال, بچے کا انتقال, والد کا انتقال, حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر بالخصوص کہ سامنے جو ہے وہ والد کا جنازہ رکھا ہے تو اولاد کو اس کی دعا نہیں ہے, اس کو نماز کو پڑھنا کیسے ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو جنازے کو, جیسے نماز سیکھنا اس پر لازم ہے, نماز جنازہ بھی اس کے احکام ہیں پورے, یہ بھی جو ہے وہ سیکھنے چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ اس کو کس طرح پڑھنا ہے, اس کا مسنون طریقہ کیا ہے, اس میں کون سی دعائیں مسنون ہیں, یہ یاد ہونی چاہیے. بہرحال ایک معروف دعا جو ہمارے ہاں عموماً پڑھی جاتی ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, آخر تک. یہ دعائیں پاک اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ایسا شخص اس کی جگہ کوئی سی بھی دعائے معصورہ, قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر جس کا ہو, حدیث طیبہ میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ اس کی جگہ پڑھ سکتا ہے. حتیٰ کہ سورہ فاتحہ اگر یہ بھی دعا کی نیت سے پڑھے گا تو بھی درست ہو جائے گا, پڑھنا اس کے لیے جائز ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ وہ دعا یاد کی جائے, جب تک وہ یاد نہ ہو تو اس طرح جو ہے وہ پڑھ لے جائے, اور سورہ فاتحہ بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ جیسے ہمارے دالفتہ کے اسلامی بھائی انہوں نے بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بچے جو ہے بہت سی چیزیں بچے نے یاد کر لیں, انگلش یاد کر لی, ٹیبلز یاد کر لیے, الف بے جو ہے وہ یہ یاد کر لی, اور بہت کچھ جو ہے وہ یاد کر لیا.
نہیں آتا تو نماز جنازہ نہیں آتا. یہاں پر والدین جو ہیں یہ غور کریں کہ والدین کس لیے اتنی محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں. ان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہماری اچھے طریقے سے رہے, اولاد ہماری کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے, ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ہو سکے, یہ بڑے آدمی بن جائیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اسکول کے حوالے سے تو اچھا اسکول ہم نے دیکھ لیا اور سارے معاملات بھی کر لیے. یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, شریعت کے اندر رہ کر, شریعت کے دائرے میں رہ کر ورڈی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ حاصل کی جائے. ہمارے مدنی چینل پہ بھی آپ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں الحمدللہ, انگلش میں بھی اسلام میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, مفتی صاحب بھی انگلش میں بیان کرتے ہیں, دیگر اسلام میں بھی کرتے ہیں. تو ورڈلی ایجوکیشن کی مذمت جو ہے وہ نہیں, لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ دین کے احکامات سے بالکل عاری ہو جانا, اس طرف توجہ نہ دینا اور ساری توجہ ادھر دے دینا, تو یہ بات جو ہے وہ درست اور مناسب نہیں ہے. والدین نے اتنی محنت کی, کمایا, اپنا خون پسینہ ایک کیا, لیکن اولاد کو نماز جنازہ نہ سکھائی, نماز جنازہ اس کو نہیں آیا. اب جب جو ہے وہ فوت ہونے کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا, بچہ جو ہے وہ تلقین نہیں کر پا رہا, اس کو غسل دینا نہیں آتا, غسل دینے کے لیے دوسروں کو بلا لیا, جنازہ پڑھنا جو ہے وہ نہیں آتا, دور ہٹ کے کھڑے ہیں, جنازے سے ڈر لگ رہا ہے. ایسے واقعات بھی, جی ہاں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگا رہا, ڈر لگ رہا ہے مجھے, دور دور کھڑا ہے وہاں سے. تو مدنی چینل کے ناظرین, والدین بھی غور کریں کہ کوئی بھی جو ہے وہ شرعی حوالے سے جہاں جہاں خامی ہے اس کو دور کرنا ہے. نماز جنازہ نہیں آتی, یہ بھی سیکھنی ہے. بہترین ذریعہ اس کا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے. 12 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بنیں. اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نماز کے دیگر احکام کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کے احکام اور پھر جی ہاں غسل میت جو ہے وہ اس کا بھی طریقہ سیکھنے کو ملے گا. ہمارے دارالفت اہل سنت کے سلسلے میں بھی غسل میت کے حوالے سے بھی مسائل بیان ہوں گے, تکفین کے حوالے سے, تدفین کے حوالے سے بھی بیان ہوں گے مسائل. لیکن آج ہمارا یہ سلسلہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہے. آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا ہے, میں گلشن حدید سے بول رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں, محمد شعیب. ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو عہد نامہ رکھا جاتا ہے, وہ کیوں رکھا جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ احمد رضا بھائی نے حضور سوال کیا گلشن حدیث سے, نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں جو ہے وہ رکعت باقاعدہ یہ رکوع سجود کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ایک مشہور پہیلی کے طور پہ بھی لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں کون سی ایسی نماز ہے جس کے اندر سجدہ نہیں ہے, جس کے اندر رکوع نہیں ہے. یہ تو وہ نماز جنازہ ہی ہے, کیونکہ اس میں قیام اور تکبیرات ہوتی ہیں. نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے, یعنی اس کی رکعتیں نہیں ہیں. اللہ اللہ. دوسرا سوال حضور ہمارے شعیب بھائی نے کیا, قبر میں جو ہے وہ عہد نامہ رکھتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں فقہاء کرام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح کی چیز, کوئی بھی مبارک چیز قبر میں اس طرح تبرک کے طور پہ رکھنا یہ بالکل جائز ہے. عہد نامہ ہمارے ہاں رکھتے ہیں, پیر صاحب کا شجرہ شریف رکھ دیا, کوئی بھی ایسے تبرک کے طور پہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چادر کا سوال کیا, یہ چادر مجھے جو ہے وہ دے دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چادر دی, یہ کہ چادر آپ کو بھی پسند تھی وہ. اللہ اللہ. تو چونکہ سائل نے مانگی تو حضور علیہ السلام نے عطا فرما دی. تو اس وقت کچھ اصحاب نے, ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے چادر حضور سے مانگی جبکہ حضور کو بھی پسند ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو استعمال کروں گا, میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر کا میں کفن بناؤں گا. سبحان اللہ. یہ چادر کا جو ہے وہ کفن بناؤں گا. تو اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ تبرک کے طور پر, اور خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی وصیتوں میں سے اس بات کو, یعنی آپ کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک, آپ کے ناخن مبارک آپ کے پاس تھے, تبرک کے طور پہ رکھے ہوئے تھے, تو آپ نے بھی وصیت فرمائی کہ اس کو جو ہے وہ میری آنکھوں پر جو ہے وہ رکھ دیا جائے قبر میں. تو کوئی بھی برکت والی چیز اس طرح تبرک کے طور پر قبر میں رکھنا شرعاً بالکل جائز ہے.
اور انشاءاللہ اس کی برکت سے میت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلام میں نماز جنازہ کی ابتدا جو ہے یہ کب ہوئی؟ نماز جنازہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ پہلی حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی جو ہے وہ ہوئی، اور ہمارے دین محمدی میں یہ حکم نماز جنازہ کا ہجرت کے بعد ہوا تھا، ہجرت سے قبل نہیں، ہجرت کے بعد۔ اور جو پہلی نماز جنازہ جس کو روایتوں میں بیان کیا کہ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی کی تھی، غالباً ان کا انتقال ہجرت کے 9ویں مہینے بعد میں ہوا تھا، تو ہجرت کے بعد یہ حکم ہوا تھا، تو اس کے بعد پہلی جنازہ ان کی جو ہے وہ پڑھی گئی تھی۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا نبی کریم کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، یا اگر وہ کچھ تھا تو کیا کیفیت تھی اس کی، کیا معاملہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ وصال شریف ہونا، اس کی کیا اپنی کیفیت تھی، اور اس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان پر کون سے حالات اور ان کی کیسی کیفیتیں جو ہے وہ بنی ہوئی تھی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جب اس تذکرہ کرتے ہیں ان چیزوں کا، تو آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں آپ کا اس طرح جو آخر میں آپ علیل رہے کچھ جو ہے وہ عرصے تک، دنوں تک، اور اس مرض شریف کا ذکر، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا، تو صحابہ جب اس کا تذکرہ کرتے تو ان کے آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوتے، حدیث میں فرمایا گیا روایت میں کہ کانا نظام اللؤلؤ، کہ ایسے جیسے جو ہے وہ موتی ان کے آنکھوں پر اور گالوں پر، رخساروں پر، یعنی وہ کیفیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز جنازہ کے بارے میں ہے تو اس بارے میں 2 قول ملتے ہیں، سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی ان دونوں اقوال کو ذکر کیا فتاوی رضیہ شریف میں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ نماز جنازہ باقاعدہ اس طرح نہیں ہوئی، بلکہ اصحاب گروہ در گروہ آتے اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ سامنے درود و سلام جو ہے وہ پیش کرتے، درود پڑھتے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے، اور اسی طرح گروہ در گروہ آتے رہے۔ اور ایک یہ ہے کہ معروف طریقے کے مطابق جس طرح معروف جو ہے وہ نماز جنازہ ہے یہی آ کر جو ہے وہ پڑھتے رہے، اور سب سے آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، جب آپ ولی شرع مقرر بھی ہو گئے، منتخب بھی ہو گئے، پھر آپ کے بعد کسی نے نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی ایسا جو ہے موقع ہو جائے کہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ میتیں جمع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کیا ہر میت کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ دیکھیں متعدد اگر نماز جنازہ ہوں تو اس صورت میں بہتر، اولا، افضل یہی حکم ہے کہ سب کی تنہا علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ البتہ بعض اوقات ایسا وقت، کیفیات ایسی جو ہے وہ بنی ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی ناگہانی آفت کا معاملہ ہے کہ کثیر جنازے ہیں، وہ معاملہ تو بہرحال اکٹھے بھی پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تنہا افضل یہی ہے کہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے، ایک جم 2 ہوتے ہیں، 3 ہو جاتے ہیں بس اوقات، تو اس طرح صورت میں تنہا جو ہے وہ پڑھنا یہ اولا ہے، یہ افضل ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایک ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی جائز ہے۔ اور اس کے بارے میں فقہاء کرام نے جو طریقہ پورا اس کا ارشاد فرمایا کہ امام کے سامنے جو میت ہے ایک، پھر اس کے بعد آگے ایک، پھر اس طرف سے پڑھے جائیں۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ کہ ایک میت تو ایسے امام کے سامنے ہے، اور پھر دوسری اس کے جو ہے وہ پائنتی کی طرف، اس کا سرانہ اس کی پائنتی کی طرف، پھر آگے اس طرف جو ہے وہ بڑھا دی جائے نبی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سب کی نیت کر کے وہ نماز جنازہ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے، نماز جنازہ ان کی ادا ہو جائے گی۔ اور اس میں اگر بالفرض ایسا ہو کہ بچوں کی بھی شامل ہو جائیں، جی، کیونکہ نابالغ بچے کی الگ دعا ہے، نابالغ بچی کی جو ہے وہ الگ دعا ہے، اور بالغ چاہے مرد ہوں یا عورت چونکہ ایک ہی دعا ہے ان کی، تو بالغین یعنی اگر بالغ افراد ہیں چاہے عورتیں بھی اس میں مرد بھی ہیں تو وہ ایک سے ہی ہو جائے گا، ایک ہی دعا پڑھی جائے گی۔ اور اگر ساتھ بچے بھی شامل ہیں تو اس کے لیے
بہتر ہے کہ ساتھ بچوں کی بھی دعا، بچہ ہو یا بچی جو بھی ہے اس کے مطابق بالغ کی دعا پڑھنے کے بعد اس دعا کو بھی شامل کر لیا جائے. ٹھیک ہے، آئیے آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جو جنازگاہ ہوتی ہے اس کے اندر نماز بھی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے اور جو محلے کی اور دوسری ارد گرد کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کے گرد بیٹھتی ہیں اور رونے کی ترکیب ہوتی ہے. ایسا ان کو کرنا کیسا؟ میرا نام اعجاز رسول ہے، کاڑا شادیاں منڈی باولدین سے میں بات کر رہا ہوں. کیا جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ابھی آپ کے ان سوالات کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی حضور، قبرستان میں جو جنازہ گاہ بنائی جاتی ہے وہاں پر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں گے؟ جی ہاں، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں یا عام نمازیں، جو اس کی شرائط ہیں. تو چونکہ وہ جگہ بھی جو ہے وہ جو بالخصوص اہتمام کے ساتھ جنازہ گاہ بنایا جاتا ہے تو پاک صاف اور یہ معاملات ہیں. یہ شرائط اگر پوری ہوتی ہے تو وہاں نماز بھی بالکل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہمارے سامنے نے کیا کہ کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے، اس کی میت گھر پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، پھر عورتیں جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں اور دیگر معاملات جو ہے یہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہوگا؟ دیکھیے، اس بارے میں یہ ہے کہ ایک ہے غم کی کیفیت میں آنسو آ جانا، جی، رو لینا، تو اس کی شرن جو ہے وہ اس طرح کی ممانعت نہیں ہے. تو جب اس طرح کی غم کی کیفیات میں وہ ہوتا ہے تو اب زہر آنسو آتے ہیں، ایک طبی تقاضا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن وہ جس طریقے سے ایک واویلا مچایا جاتا ہے اور اوصاف میت کے جو ہے وہ بیان کر کے پورے جنہیں بین کہا جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے رونا یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ حتی الامکان زیادہ دیر میت کو اس طرح جو ہے وہ عورتوں میں چھوڑا ہی نہ جائے. ظاہر عورتوں میں کریں گے تو ایک تو علم کی کمی ہے، جہالت اپنے عروج پر ہے، اور یہی معاملہ ہوتا رہے گا. تو بہتر یہی ہے. باقی چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن اب کہ قرآن خوانی ہو رہی ہو، سال ثواب ہو رہا ہو، تسبیحات پڑھ رہے ہوں، تو انشاءاللہ میت کو اس سے سکون بھی لے گا انشاءاللہ. اگلا سوال ہمارے سامنے نے جو ہے وہ کیا کہ کیا جو ہے وہ شوہر ہے وہ اپنی بیوی، اپنی بچوں کی امی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ ہاں، شوہر اپنی زوجہ کے جنازے کو کندھا بالکل دے سکتا ہے، شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں بہت سی ایک عجیب بات یہ مشہور ہے کہ سارے لوگ دے رہے ہیں، اجنبی کندھا دے رہے ہیں، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں. شوہر کو سارے جو ہے وہ منع کرتے نہیں، آپ کندھا نہیں دے سکتے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. شرعن اس کا کندھا دینا بالکل جائز ہے. وہ کندھا بھی دے سکتا ہے اور اپنی زوجہ کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے. چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے اس کو، یعنی کوئی شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ وہ بلا حائل چھو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بلا حائل وہ چھو نہیں سکتا. باقی یہ کندھا بھی دے سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے. اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی جو ہے وہ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے، بلکہ اسے چھو بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین آگے چلتے ہیں دوبارہ آپ کی کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد ظفر نوید اطاری ناروال سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نابالغ کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحمید اطاری، پنجاب پاکستان، ضلع لیا سے حضور عرض کر رہا ہوں. دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے، اگر نابالغ بچی اور نابالغ بچے کا جنازہ ایک ساتھ آ جائے
تو کیا دونوں کوئی ایک ہی دعا پڑھیں گے یا علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے؟ جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ملک، میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جو شخص کبھی نماز جس نے نہیں پڑھی اپنی زندگی میں، تو اس کی نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کی نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ آئیے پوچھتے ہیں میں سے. جی حضور، اسی سوال کا پہلے جواب ہو. جس نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اس کی نماز جنازہ؟ دیکھیں، نماز جنازہ جو ہے وہ ہر مسلمان کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، سوائے کہ چند کا جن کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ تصریحات فرمائی گئی ہیں. نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز حرام ہے. ایسے شخص جو جان بوجھ کر قصدن نمازیں چھوڑتے ہیں، قضا کرتے ہیں، ان کو توبہ طائب ہونا چاہیے، اور اس گھڑیوں سے، اس وقت سے پہلے کہ ان کی موت اور اجل کا ٹائم آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پچھتاوا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا. کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ جو اس کے جو ہے وہ جہنم کے دروازوں پر اس کا جو ہے وہ نام لکھا جاتا ہے، اور کتنی وعیدیں بیان فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کہ قیامت کے دن جو اس کا حشر ہونا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ قارون اور فرعون کے ساتھ حامان ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اٹھایا جائے گا. تو یہ توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں، اور پچھلے گناہ سے توبہ، وہ سچی توبہ تبھی ہوگی جب ندامت ہوگی، اور اس کے ساتھ اب نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں باقاعدہ. تو ضرور ایسے افراد کو جو ہے وہ، جو بھی ہمارے ناظرین سن لیں، ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دن ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو اس لیے نماز جو ہم پر فرض ہے اس کو ضرور پڑھیں. باقی جہاں تک تعلق ہے، اگر کوئی شخص نمازیں چھوڑتا رہا ہے تو یہ ایک گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے، لیکن اس گناہ کے سبب ایسا نہیں ہے کہ اس کی اب نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی. لوگ ایسی حیرت ہوتی ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، جنازے کی نماز میں شریک ہیں، آئے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور عموماً نماز جنازہ نمازوں کے بعد ہوتے ہیں، اس وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، باہر کھڑے رہتے ہیں، پارک میں کھڑے رہیں گے، میدان میں کھڑے رہیں گے، روڈ پہ جنازہ ہو رہا ہے تو وہاں کھڑے رہیں گے، میت سامنے ہے، آئیں جنازہ پڑھنے ہوئے. تو حیرت ہے کہ خاص آئے بھی ہیں، لیکن اس وقت کی پھر بھی جو ہے وہ نماز، جو فرض نماز ہے وہ چھوڑ دیں گے. نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ. کوئی ایک بھی جو مسجد میں ہے اگر وہ بھی باہر آگے پڑھ لی تو ہو جائے گا، لیکن فرض نماز سے تو چھٹکارا جو ہے ویسے بغیر ادا کیے وہ ہوگا ہی نہیں اس کا. تو ایسی ہے، یعنی بے حسی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بے باکی ہے، بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے ایسے افراد کو. مدنی چینل کی ناظرین، یہاں ایک اور بات جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ اولیاء سید امیر سنت شیخ طریقت نے غیبت کی تباہ کاریاں، جو آپ کی فضائل سنت کا ایک جو ہے وہ باب ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کے 3 رکن ہیں. توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہوا یا نماز چھوٹ گئی یا کوئی اور معاملہ ہے تو توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. تو یہ خالی اس کا نام جو ہے یہ توبہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں توبہ کے 3 رکن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ندامت، اظہار ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور شرمندگی اس وجہ سے نہیں ہو کہ لوگوں کو پتہ چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے، کسی کو پتہ چلا گیا تو فلاں کیا کہے گا، بلکہ ندامت ہو وہ اس لیے ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اگر میری گرفت کی تو وہاں میں کیا جو ہے وہ جواب دوں گا، کیا میرا جو ہے وہ بنے گا وہاں پر. اس وجہ سے ندامت ہو. اور پھر دوسری شرط جو ہے وہ توبہ کی وہ یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ اب جو مرضی ہو جائے میں جو ہے یہ گناہ نہیں کروں گا. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے جس کی طرف ہمارا دارالفتہ کے ٹائم نے بھی جو ہے وہ توجہ دلائی کہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کر دیا ہے کہ جس کی ادا جو ہے ضروری ہے، کسی کا مال چھین لیا، ڈاکہ ڈال لیا، کسی کا چوری کر لی، رشوت لے لی، دیگر معاملات جو ہے وہ کر لیے، جیسے نماز جو ہے وہ چھوڑ دی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب ان کاموں کی توبہ بھی کرنی ہوگی، ندامت کا اظہار بھی کرنا ہوگا، نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادا بھی کرنا ہوگا. کسی کا مال چھینا تو وہ اس کو واپس کرنا ہوگا. تو یوں ہی نماز اگر چھوڑ دی تو اس کو بھی دوبارہ پڑھنا ہوگا. تو یہ 3 چیزیں جو ہے وہ توبہ کے لیے ضروری ہیں. حضور اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا ایک
کہ نابالغ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نابالغ نماز جنازہ پڑھے گا؟ یہاں پہلے چند جو ہے وہ اس سوال سے پہلے جو اپنے سوال چل رہا تھا جی اس کے حوالے سے چند جن کی میں نے کہا تھا کہ بعض ایسے استثناء موجود ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں ہے، جی وہ بھی کتنے کبیرہ گناہ ہے. تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ وہ کیسا ہی گناہگار اور مرتکب کبائر ہو، مگر چند قسم کے لوگ کہ ان کی نماز نہیں ہے. مدنی چینل کی ناظرین یہاں جو ہے وہ غور سے سنیے کہ یہ جو ابھی بیان فرمانے جا رہے ہیں کتنی سینسٹیو چیزیں ہیں کہ نماز جنازہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ گناہ گار ہو جیسا بھی اس کی پڑھی جائے گی، لیکن یہ جو صورتیں ابھی بیان کرنے جا رہی ہیں کتنی سینسٹیو ہیں کہ اگر ایسی جو ہے وہ حالت ہوگی تو اس میں نماز جنازہ بھی جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. غور سے ان کو سماعت فرمائیے. پہلا فرمایا باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے، باغی. دوسرا ڈاکو کے ڈاکہ میں مارا گیا، نہ ان کو غسل دیا جائے نہ ان کی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے. اور آگے ارشاد فرمایا جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑیں بلکہ وہ جو ان کا تماشا بھی دیکھ رہے ہوں، اگر ان کو کسی کو پتھر آ کر لگ گیا اور مر گئے ہوں، ان کی بھی نماز جو ہے وہ نہیں ہے. آگے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کا گلا گھونٹ کر جو ہے اس کو مار دیا ہو، کسی کو ایسا قتل کیا گلا گھونٹ کے، تو اب یہ گلا گھونٹنے والے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. آگے فرمایا 5 نمبر شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں، وہ بھی ڈاکو ہیں، ہتھیار لیے ہوئے لوٹ مار کر رہے ہیں، اسی حالت میں جو ہے وہ مارے جائیں، ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. پھر فرمایا جس نے اپنے ماں یا باپ کو مار ڈالا ہو، قتل کر دیا ہو، یہ بھی ایسے بد نصیب آدمی ہیں، والدین کو جس نے قتل کیا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں. جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اسی حالت میں مارا گیا، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں. یہ ایسے چند گناہوں کا کہ بہت کبیرہ میں سے جن کو جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، ایسے افراد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ جو یہ پوچھا تھا کہ نابالغ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، یا نابالغ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں نابالغ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں، بتایا ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس کے باقاعدہ الگ سے دعائیں ذکر ہیں، جو اس کی دعا پڑھنی ہے وہ ذکر ہے. نابالغ بچہ ہے اس کی الگ دعا ہے، بچی ہے اس کی الگ دعا ہے. ایک دن کا بچہ، ایک دن کیا آدھے دن 1 منٹ کا، صحیح ہے، جس نے حیاتی میں جس کی پیدائش ہوئی ہے تو اس بچے کی جو ہے وہ پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ اس بچے کی بھی پڑھی جائے گی، مردہ بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. جو پیدا ہی جو ہے وہ مردہ ہوا ہے یا پیدائش میں اکثر حصہ بہرن سے پہلے ہی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا اس کی جو ہے وہ نہیں پڑھی گی. نابالغ کی نماز جنازہ بہرحال پڑھی جائے گی. ایک دن کا ہو، لمحے کا ہو، بالکل پڑھی جائے گی. وہ بھی مسلمانوں پر اسی طرح فرض کفایہ ہے. اور نابالغ مردہ کی بات چلی تو اس کی کچھ وضاحت کر دیتے ہیں کہ مردہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو بس اوقات اس میں جو ہے وہ کافی پریشانی اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے ایک آدمی دارالفتاح میں بھی کفن لے کر آیا ہوا تھا، کہہ رہے کہ یہ مجھے آپ بچے کا کفن کاٹ دیں، کس طرح کی جو ہے وہ، کیونکہ یہ بھی ایک ظاہر اچھی چیز ہے. بہرحال وہ سیکھنے آئے تھے اس طرح کے، اور یہ سیکھنا بھی چاہیے. تو ہم نے جب ان سے پوچھا تو بتا رہے ہیں کہ نہیں، بچہ جو ہے وہ فوت ہی پیدا ہوا تھا. تو فوت شدہ بچہ اس کے لیے کفن مسنون نہیں ہے، اس کے لیے کفن مسنون نہیں ہے، نہ غسل مسنون ہے، نہ اس کی نماز جنازہ ہے. بتا اس کو ایسے ہی جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کی جو ہے وہ تدفین کر دی جائے. یہاں وہ لوگ جو بالکل بچہ جب فوت شدہ ہوتا ہے تو اس کو بڑی ایک لڑائی اور جنگ کی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی اس کو قبرستان نہیں دفنانے دیتے مسلمانوں کے قبرستان میں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ فرمایا کہ یہ جہالت ہے، بے معنی ایسی باتیں، اس کو مسلمانوں کے ہی قبرستان میں ہی اس کو جو ہے وہ
دفن کیا جائے گا، البتہ بقیہ احکام اس کے لیے نہیں ہے۔ الگ ہے، ٹھیک ہے سر۔ نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے گا نابالغ بچہ؟ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے عبدالحمید بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ نابالغ بچی اور بچہ اگر ان دونوں کی نماز جنازہ دونوں کی میتیں آ جائیں تو دعا کیسے پڑھیں؟ دو بچے مختلف، ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، جنازہ آ چکا ہے، تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ افضل اولا اس میں یہی طریقہ ہے کہ دونوں کی الگ الگ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں اگر ایک ساتھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اس میں دونوں کی دعا پڑھ لی جائے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اختر محمود اتاری۔ سوال یہ ہے کہ میں جس جگہ پر ملازمت کرتا ہوں وہاں پر علاقہ کے لوگ نماز جنازہ کی ادائیگیوں کے لیے میتوں کو لاتے ہیں۔ ہم کبھی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے۔ جو نماز جنازہ ہم نہیں پڑھتے اس نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے لیے اس سلسلے میں کیا حکم ہے، ہماری رہنمائی فرما دیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ غائبانہ نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا غائبانہ نماز جنازہ ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ مجھ سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو لاسٹ دو کالز تھیں وہ تو تقریباً ایک ہی جیسی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے اسماعیل اختر بھائی نے جو ہے وہ سوال کیا، کہا کہ جہاں پہ میں ملازمت کرتا ہوں وہاں نماز جنازہ کے لیے میتیں جو ہے وہ لائی جاتی ہیں، ہم جو ہے کبھی پڑھ پاتے ہیں کبھی نہیں پڑھ پاتے، تو جن میتوں کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہوگا؟ دیکھیں عرض کیا جا چکا ہے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک نے بھی پڑھ لی، چند نے بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، بقیہ جو ہے وہ بری ذمہ ہے، یہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ کوئی کسی طرح کا یعنی گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ جب کوئی بھی نہ پڑھے تو ظاہر ہے یہ ایک مسلمان کا حق ہے، اور یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، تو کسی نے بھی نہ پڑھی تو جن جن کو بھی اطلاع ملی وہ سب جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے، لیکن ایسا عموماً صورتحال نہیں ہوتی، کئی افراد شامل ہوتے ہیں، بعض چلے جاتے ہیں، گناہ گار تو نہیں ہوں گے، البتہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو بہت ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے ابھی آپ نے مدنی چینل کے ناظرین بشارت آپ نے حضور سے سنی بھی کہ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ مغفرت کی بشارت ہے مومن کا نماز جنازہ پڑھنے سے، تو وقت نکالیں جیسے حضور ترغیب جو ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ دوسرے جو دو سوال ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں کہ میت سامنے نہیں ہے، غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ کیا حیثیت ہے اس کی شرعی؟ دیکھیں غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزدیک مذہب حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ ناجائز و ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، شرائط میں سے یہ ہے کہ میت سامنے ہو، صحیح، تو اس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، لہذا اس کی جو ہے وہ اگر میت سامنے موجود نہیں ہے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ قبرستان کی طرف جنازہ لے جاتے وقت میت کے قدم قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، تو آیا ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سنت طریقہ جو مسنون بیان کیا گیا کہ جس طرف آپ چل رہے ہوں میت کا سر اس کی طرف ہو۔ جی، اب کبھی اگر سمت ایسی چینج ہو جاتی ہے کہ میت کے پاؤں اگر اس طرف ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہم جو جنازہ لے کے جا رہے ہیں وہ ایک مسنون اور سنت طریقے کے مطابق لے کے جا رہے ہیں، لہذا ایسا لے کے جانا جو ہے وہ درست ہے، اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ندیم راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میت کو جب قبرستان میں لے کے جاتے ہیں تو راستے میں کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نواب شاہ سے گلمون بات کر رہا ہوں. کیا ایک ہی بندہ ایک ہی جنازے کی 2 مرتبہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ندیم بھائی نے راول پنڈی سے سوال کیا کہ جنازہ لے جاتے وقت کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں یا نعتیں وغیرہ جو پڑھتے ہیں، کیا لیکن فی شریف زمانہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عمل اس کو مستحسن فرمایا گیا ہے. فی زمانہ اس کا حکم ہے. پہلے جو فقہاء کرام نے اس چیز کو جو ہے وہ کتابوں میں ذکر ہے اس کا منع فرمایا تھا، جس کو مکروہ فرمایا گیا ہے. اس کی ایک وجہ اور ایک حکمت تھی. اس وقت جو لوگ جو گئے وہ انتہائی دیگر باتوں سے بچ کر ایک اہم چیز جو ہے نا وہ ہے آخرت کے بارے میں تفکر حاصل کرنا، فکر میں رہنا. اب جب جنازہ جا رہا ہو تو آدمی اگر اس تفکر میں ہو، فکر آخرت میں گم ہے اور اپنے ہی اعمال پر جو ہے وہ اس کا محاسبہ کر رہا ہے، ایک اپنا ہی احتساب کر رہا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح ایک دن جو ہے وہ کاندھوں پر اٹھا کر جو ہے لوگ لے کر جا رہے ہوں گے، تو یہ تفکر کرنا یہ خود ایک عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. اس طرح کا اپنا سوچنا، احتساب کرنا اور اس طرح کے معاملات میں رہنا. تو وہ افراد ایسے تھے، ان کے جنازوں میں جب کیفیت ہوتی تھی تو ہر ایک آدمی ہی ایسی غمگین کیفیت میں ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ معاملہ کن کے پاس ساتھ سانے پیش آیا ہے، اور یعنی پورے کیفیت میں ہوتے تھے کہ ان کے ہر کوئی سمجھتا تھا کہ شاید اسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ جو ایک خاص کیفیت میں، غمگین کیفیت میں. تو وہ خود ایک تفکر ہوتا تھا، فکر آخرت کے معاملات گئے، اس میں جو ہے وہ سوچ و بچار ہوتی تھی. تو یہ بالکل ایک بہت اچھا اور افضل اور اعلیٰ کام ہے. لیکن جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا گیا آگے لوگ، اور اب بالخصوص ایسا فتنوں کا دور، آپ کا مشاہدہ مدنی چینل کے ناظرین اس بات سے اتفاق کریں گے، جنازہ ہو، میت ایک نہیں 10 میتیں سامنے رکھی ہوں، قبرستان میں ہوں کہ جو ہے وہ قبر کھودی جا رہی ہے، ابھی اس میت کی تدفین ہو رہی ہے، سینکڑوں قبریں موجود ہیں، ان کی تدفین ہو چکی ہے، کسی کے ذہن میں خیال ہی نہیں ہے، کسی کے ذہن میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ آپس میں گفتگو، اتنی فضولیات، کوئی سیاسی گفتگو کر رہا ہے، کوئی دوسری گفتگو کر رہا ہے، ماحول پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کس جگہ پہ ہوں، کون سا مقام ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا جو قبروں کو زیارت کرنے کے بارے میں کہ تم قبروں کی زیارت کرو کہ یہ جو ہے وہ آخرت کی فکر دلاتی ہیں اور دلوں کو جو ہے نرم کرتی ہیں، روایتوں میں فرمایا گیا. تو یہ اس طرح کے معاملات، اور اب زمانہ ایسا ہے، یعنی ان کو اس طرح کی بالکل فکر ہی نہیں ہوتی. اور پھر حضور یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا یہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تو مشاہدہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کچھ تو میت سے پیچھے تھوڑا دور رہ کے چلتے ہیں اور سنا بھائی کی حال ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی، ہاں بھائی ٹھیک ہے، پہنچ پہ، ہاں پہنچ گئے، اس طرح کی یعنی فضول بالکل ایسے فالتو باتیں تو اب ایسی صورتحال میں جو افراد بلکہ فقہاء کرام نے بلکہ کتابوں میں ذکر کیا اس کو واضح طور پر کہ اب ذکر کرتے ہیں تو اچھا ہے، یہ مستحسن عمل ہے تاکہ لوگ ایک عام لغو اور فضول باتوں، دنیاوی باتوں سے بچ کر کچھ نہ کچھ دیر ذکر اللہ ہی کر لیں، اور ان کو خود بھی اس ذکر اللہ اور میت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نزول رحمت کا جو ہے وہ سبب بن جائے، اپنی باتوں سے روکے رہیں. تو ایسا کرنا بالکل جو ہے وہ جائز گئے، مستحسن عمل گئے، کیونکہ علت اور سبب اس کے جو ہے وہ تبدیل. فقہ نے ایک مسئلہ نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ آنکھوں کو بالکل جو ہے وہ بند کر کے نماز پڑھنا اس کو مکروہ فرمایا ہے، آنکھوں کو بند کر کے. لیکن فرمایا کہ جس کو خشوع خضوع کیفیت ہی اس کی آنکھ بند کرنے میں ہوتی ہے تو اس کے لیے حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. دونوں میں سبب مختلف ہیں. تو اب اسی طرح اس والے مسئلے میں بھی اس کو مستحسن فرمایا، اچھا عمل ہے اور یوں ہی رائج رہنا چاہیے. ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ملک، میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ کو لے کر جاتے ہیں قبرستان میں، وہاں پر عورت کا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد متین اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں. عورتوں کو جو ہے وہ جنازے کے ساتھ جانا اس کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی گئی ہے، ان کا یہ جانا جو ہے وہ ناجائز و ممنوع فرمایا گیا ہے.
اور بالخصوص عورتیں چونکہ جو ہے وہ ظاہر قریبی ہوں گی تو ہی ساتھ وہ جاتی ہیں، اور ایک اپنا وویلا مچانا، نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، تو ان کی چونکہ اجازت نہیں ہے، لہذا عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر پر ہی رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری کال تھی، اس ٹائم میں کہہ رہے تھے نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی کتاب نماز کے احکام، سبحان اللہ، اس میں جہاں دیگر رسائل موجود گئے تو اس میں ایک جو ہے وہ یہ رسالہ نماز جنازہ کا جو ہے وہ طریقہ پورا ایک رسالہ ہے، اس میں یہ حاصل کریں، الگ سے بھی ملتا ہے، نماز کے احکام ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں پورے طریقے سے جو ہے وہ نابالغ کی بھی دعا، نابالغ بچی کی بھی دعا، بالغ کی بھی نیت، یہ سب چیزیں اس میں مذکور ہیں۔ ہم عرض کر دیتے ہیں، عموماً نیت کے بارے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہ نیت کے الفاظ بھول جاتے ہیں ہم، یہ تو اصل آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ آپ نماز جنازہ پڑھنے آئیں، دلی طور پر آپ کا یہی ارادہ ہے، زبان سے کہہ لینا چونکہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہے۔ اب اس میں الفاظ یہ ادا کیے جائیں، اپنے کوئی بھی مادری زبان ہے آپ کی، اس میں یہی پڑھیں: 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے مقتدی یہ نیت کر کے جماعت نماز میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ جو ہے وہ صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر اپنے ہاتھوں کو معمول سے باندھ لیں گے۔ ہاتھوں کو باندھتے ہوئے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، آخر تک اس ثنا کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، تو اس میں ہاتھوں کو اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ ہاتھ بندھے ہی رہیں گے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور درود شریف بھی افضل فرمایا گیا کہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، افضل ہے، وہی درود شریف جو ہے وہ آپ وہاں پہ پڑھ لیجئے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی تو پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ اگر میت بالغ مرد اور عورتوں میں سے کسی کے ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا پڑھیں گے۔ اگر ہمارے کسی بھی ناظرین میں سے کسی کو دعا یہ یاد نہ ہو تو وہ اس کی جگہ کوئی سی بھی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ والی دعا، یا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر تک دعا کی نیت سے جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ وہ جو روایتوں میں دعا ہے اس کو یاد کریں۔ پھر یہ دعا جب ختم ہوگی تو اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوتی ہے، تو چوتھی تکبیر ہونے کے بعد اب امام و مقتدی سب جو ہے وہ ہاتھوں کو کھول دیں گے، اور پھر دائیں بائیں سلام ہوگا۔ ایک بڑا طریقہ ایک بنایا ہوا ہے، یعنی ایک سٹائل سا بناتے ہیں لوگ کہ جب آخری تکبیر ہوتی ہے تو سلام پھیرا جاتا ہے، تو ایک طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایک ہاتھ کھولیں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسرا ہاتھ کھولیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب چوتھی تکبیر ہو جائے گی تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو امام بھی کھول دیں گے، مقتدی بھی کھول دیں گے، کیونکہ ہاتھ وہاں باندھنے کا حکم ہے جہاں آپ کچھ پڑھیں گے۔ اب آپ کا پڑھنا موقوف ہو گیا، تکبیر کہتے ہی اپنے ہاتھوں کو کھول دیں، دائیں بائیں سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے حضور، یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا جو ثنا ہے وہ نماز والی ثنا ہی پڑھیں گے یا اس میں کوئی ایڈیشن وغیرہ؟ آخر کے اندر جو ہے وہ جل ثناؤک کے الفاظ ہیں۔ صحیح۔ اگر کسی نے بیعینی ہی نماز والی پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہو جائے گی۔ اور یہ رسالہ لے لیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی جگہ پر مقام پر جو ہے وہ الفاظ ہیں، تو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کال کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ معلوم وبرکاتہ۔ یہ کرنا تھا کہ جس شخص نے خودکشی کی ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں؟ یاسر بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات پوچھنی تھی کہ جو انسان اگر قتل ہو گیا ہے تو اس کا نماز جنازہ جائز ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد امین ہے اور میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتا کیا وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ضرور، پہلا سوال کہ جس نے خودکشی کر لی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ جی ہاں، یہ خودکشی کرنا اس کا فعل ناجائز ہے، حرام ہے، یہ اس کا ایک گناہ والا جو ہے وہ کام تھا، اور اس کی وعیدیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ اس کا ایک اپنا فعل تھا، ہم یہ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے لیے استغفار بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہمارے یاسر بھائی نے کیا۔ یاسر بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی جو ہے وہ قتل ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، سوائے یہ کہ وہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا تھا، لوگوں کا مال چھین رہا تھا، کسی ایسے سبب سے اب وہ مارا گیا تو اس کی نہیں پڑیں گے۔ ٹھیک، لیکن عام جس کو جو ہے وہ مار دیا، بلکہ اپنے مال کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ شخص مارا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مرتبہ شہادت ملتا ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص میرا مال لے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم مجھ سے نہ دو مال۔ فرمایا وہ مجھ سے لڑے تو میں کیا کروں؟ فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ اگر وہ مجھے قتل کرے، فرمایا تم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کرو۔ کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے مجھے مار دیا تو؟ فرمایا پھر جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ تو کہا اگر میں نے اس کو مار دیا، فرمایا نار میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، حضور امین بھائی نے عرب شریف سے پوچھا کہ جس کو نماز جنازہ نہیں آتی تو وہ کیا کرے گا؟ نماز جنازہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ بہت زیادہ دن لگ جائیں گے سیکھنے کے لیے۔ شاید ان کی مراد وہی جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، دعا نہیں آتی، ثنا تو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی وہ بھی نماز میں پڑھتے ہیں، پیچھے رہی دعا۔ تو دعا اگر میرے بھائی آپ کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا یہ والی دعا یاد نہیں ہے، یا نابالغ بچوں کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ اس کی جگہ کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں۔ آپ رب اجعلنی پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں۔ بہرحال ہم نے عرض کیا کہ نماز جنازہ میں تو 2 رکن ہیں، باقی آپ کی طہارت ہونا، یہ سب معاملات ہونا، یہ ایک شرائط ہیں۔ 2 رکن ہیں اس کے، آپ کھڑے ہو گئے، قیام کر لیا اور 4 تکبیرات کہہ لیں تو نماز جنازہ کے 2 رکن آپ کے پورے ہو گئے، نماز جنازہ آ چکی ہے آپ کو۔ تو نماز جنازہ اگر نہیں آتی تھی تو ان 2 کلمات سے آپ سیکھ لیں، کھڑے ہو گئے، 4 تکبیرات کہہ دیں۔ اب پیچھے 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں، اور وہ بھی یقیناً جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ نے نماز جنازہ کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔